الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بکریوں کو بجلی کے جھٹکے لگا کر غیر مسلموں کے لیے ذبح کرنے والے سلاٹر میں کام کرنے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، اطالوی جزیرے میں اسلامی مرکز کے سربراہ ہونے کے ناطے مجھ سے ایک سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے، آپ اس کے بارے میں جواب دیں۔ سوال کی تفصیل کچھ یوں ہے، یہاں ایک مسلمان مذبح خانہ چلاتا ہے اور اس کے تحت تقریباً 20 اطالوی غیر مسلم باشندے کام کرتے ہیں، جو کہ غیر مسلموں کے طریقہ کار کے مطابق جانور ذبح کرتے ہیں اور انہیں پھر غیر مسلموں میں ہی فروخت کیا جاتا ہے۔ ذبح کرنے سے پہلے بجلی کا جھٹکا لگایا جاتا ہے اور پھر شہرک کاٹ کر کھال اتاری جاتی ہے، لیکن کچھ مسلمان جو یہاں کام کرنا چاہتے ہیں ان کی طرف سے کچھ سوالات ہیں۔ مثلا کیا اس مذبح خانے میں کام کرنا جائز ہے، اور کیا مسلمان اس طریقے سے بکریوں کو قتل کر سکتے ہیں، اور کیا بکری کے مردہ ہونے کے بعد اسے صاف کر سکتے ہیں، ہاتھوں سے اٹھا کر گاڑی وغیرہ میں رکھ سکتے ہیں، مذبح خانہ کی صفائی وغیرہ کا کام کر سکتے ہیں، ان بکریوں کے خون سے آلودہ کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ برائے مہربانی ہمیں ان تمام سوالات کے جوابات سے نوازیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم سے لوگوں کی تشنگی دور فرمائے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ جس مذبح خانے میں بجلی کے جھٹکے لگا کر بکریوں کو مارا جاتا ہے اور شرعی انداز سے انہیں ذبح نہیں کیا جاتا، تو وہاں پر کسی مسلمان کے لیے ملازمت اختیار کرنا جائز نہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، یہ ملازمت حرام کام یعنی مردار کھانے پر اعانت اور مدد شمار ہوگی، اور شرعی طور پر یہ بات عیاں ہے کہ کفار بھی شریعت کے فرعی مسائل کے مخاطبین میں شامل ہیں، چنانچہ ان کے لیے بھی مردار کھانا ایسے ہی حرام ہوگا جیسے مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ چنانچہ اس کام کے لیے کسی قسم کا تعاون پیش کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر دو، اس سے جانور ضائع ہوگا اور اس کی قدر و قیمت گر جائے گی۔ چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر ہم غیر مسلموں کا محاصرہ کریں اور ان کے گھوڑے ہمارے قبضے میں آ جائیں تو ہم ان گھوڑوں کو اپنے قبضے میں محفوظ کر لیں گے، اور اگر ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مویشی، شہد کی مکھیاں یا کوئی بھی جاندار ہو تو مسلمانوں کے لیے حلال جانوروں میں سے کچھ بھی ذبح کیے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ چنانچہ جانوروں کو مارنا یا کسی بھی انداز سے انہیں نقصان پہنچانا درست نہیں ہوگا، جیسے کہ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، کسی بھی اونٹ یا بکری کو کھانے کے لیے کاٹو اور شہد کی مکھیوں کو آگ لگا کر یا پانی میں ڈبو کر مت مارو۔ اور میرے علم کے مطابق جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جانداروں کے متعلق اس فرمان کے مقابلے میں کوئی قرآن و سنت کی دلیل نہیں ملتی۔ اسی طرح کسی صحابی نے بھی آپ کے اس فرمان کی مخالفت میں کوئی بیان نہیں دیا۔ چنانچہ اگر اس بارے میں صرف جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہی ہمارے لیے قابل رہنمائی ہو تو یہ بھی ہمارے لیے بطور دلیل کافی ہے، لیکن دوسری طرف احادیث مبارکہ میں غیر مسلموں کے جانوروں سے متعلق ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تائید موجود ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ حدیث کون سی ہے تو ہم جواب میں کہیں گے، ہمیں سفیان بن عیینہ نے، انہوں نے عمر بن دینار سے، انہوں نے سہیب سے جو کہ بنی عامر کے غلام تھے، انہوں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی چڑیا کو بغیر حق کے قتل کیا تو اللہ تعالیٰ چڑیا کے قتل کے بارے میں باز پرس فرمائے گا۔ کسی نے کہا، یا رسول اللہ، چڑیا کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا، چڑیا کھانے کے لیے ذبح کرے اور بلا فائدہ اس کا سر مت کاٹے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی جانور کو باندھ کر اس پر نشانہ بازی کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور غور و فکر کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی معقول اللحم جاندار کو قتل کرنے کے دو طریقے ذکر کیے ہیں۔ نمبر ایک، اگر جانور آپ کے قبضے میں ہو تو اسے چھری سے ذبح کیا جائے۔ نمبر دو، اور اگر قبضے میں نہ ہو تو تیر مار کر شکار کیا جائے۔ ان دو طریقوں کے علاوہ مجھے کہیں بھی کسی جاندار کو قتل کرنے کی اجازت نظر نہیں آئی، چنانچہ بلا فائدہ قتل کرنا میرے نزدیک ممنوع ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الام جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 258۔ کسی جانور کو باندھ کر قتل کرنے سے ممانعت کے بارے میں صحیح بخاری حدیث نمبر 5513، صحیح مسلم حدیث نمبر 1965 میں حدیث موجود ہے کہ ہشام بن زید کہتے ہیں، میں انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ حکم بن ایوب کے پاس گیا تو کچھ نوعمر لڑکوں نے مرغی کو باندھ کر نشانہ بازی شروع کی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر جناب انس رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو باندھ کر نشانہ بازی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 1959 میں ہی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی جاندار کو باندھ کر نشانہ بازی کر کے قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو باندھ کر نشانہ بازی کرنے سے منع فرمایا،
اور اسی روایت کے الفاظ ایک اور جگہ کچھ یوں ہے: کسی زیرو چیز کو نشانہ مت بناؤ۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں زندہ حالت میں کسی چیز کے ساتھ باندھ کر ان پر نشانہ بازی نہ کی جائے، اور یہی مفہوم کسی زیرو چیز کو نشانہ مت بناؤ کا ہے، یعنی کسی زیرو چیز کو چمڑے کی بنی ہوئی اشیاء کی طرح نشانہ بازی کے لیے استعمال مت کرو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ ممانعت حرمت کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا عمل کرنے والے کے متعلق فرمایا: ایسا کام کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، کیونکہ اس عمل سے جانور کو تکلیف پہنچتی ہے اور جان ضائع ہونے کا خدشہ رہتا ہے، اور اس جانور کی قدر و قیمت رائگاں ہو جائے گی۔ چنانچہ اگر تو نشانہ بازی والا جانور قابل ذبح ہو تو نشانہ بازی کی وجہ سے ذبح نہیں ہو پائے گا، اور بصورت دیگر اس جانور سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ چنانچہ جانوروں کو ذبح کیے بغیر بجلی کے جھٹکے سے قتل کرنا اس کی قدر گنوانے اور ذبح نہ کر کے اسے ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے بجلی کے جھٹکوں سے جانور مارنا یا اس پر تعاون پیش کرنا دونوں ہی ناجائز ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 177306۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔